الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، سورۃ اللیل کی آخری آیتیں آپ کے سامنے سے تلاوت کی گئی ہیں. آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور جہنم سے بچا لیا جائے گا وہ شخص جو بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. جو اپنا مال اس لیے راہ خدا خرچ کرتا ہے کہ وہ پاک صاف ہو جائے، یعنی بخل کی بیماری سے اور مال کی جو خرابیاں ہیں ان سے مال کو بھی پاک کرنا چاہتا ہے، خود کو بھی پاک کرنا چاہتا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر احسان بھی نہیں ہے کہ وہ اس کا بدلہ اتارنے کے لیے خرچ کر رہا ہو. تو وہ جو خرچ کرتا ہے تو صرف إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اپنے بلند و بالا رب کی رضا چاہنے کے لیے ہی خرچ کرتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، جب اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے تو بہت جلد وہ خوش ہو جائے گا اور اللہ اس کو اتنا نواز دے گا کہ وہ راضی اور خوش ہو جائے گا. یہ آیات مبارکہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح اور تعریف فرمائی اور اس بات کی پیشن گوئی فرمائی کہ وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے تھے کسی کا احسان اتارنے کے لیے نہیں، وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرتے تھے. اور یہ بھی بشارت ان کو سنائی گئی کہ آگے چل کر بہت جلد
اللہ جنت میں اتنی نوازشیں فرمائیں گے ان پر کہ ابو بکر خوش ہو جائیں گے، ابو بکر خوش ہو جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ بالغ مردوں میں، آزاد اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے حلقہ بگوش اسلام ہوئے، سب سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا۔ اور یہ بھی شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں کوئی حیل و حجت نہیں کی، پس و پیش نہیں کی، اور کبھی مخالفت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً ان کو ان خوبیوں سے نوازا تھا جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ تمام تھیں، تو ان میں پورے کا پورا عکس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ علم و معرفت مجھے نصیب فرمائی، میں نے وہ ابو بکر میں انڈھیل دیا۔ کامل و اکمل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انسانیت میں اس درجہ کمال تک پہنچے کہ آگے کوئی درجہ کمال نہیں رہتا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جماعت بھی ایسی نصیب فرمائی، اور ایسی آپ نے ان کی تربیت کی کہ وہ بحیثیت مجموعی ایسی جماعت کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور پھر جماعت کیا ہے؟ یہ گلدستہ ہے، رنگ برنگے پھولوں کا ایک مجموعہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ، میرے رفقا، میرے تربیت یافتہ، میرے مریدین، میرے شاگرد کالنجوم، ستاروں کی طرح۔ ستارے سب چمک رکھتے ہیں، سب روشن ہیں، لیکن سب کی روشنی برابر نہیں، کسی میں زیادہ چمک ہے، کسی میں کم ہے، کوئی ستارہ چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، لیکن ہیں تو سب روشن۔ روشنی تو سب سے میسر ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس صحابی کی تم اقتداء کرو گے تمہیں ہدایت ہی ملے گی۔ اس لیے کہ سب ستارے ہیں، ہر ایک سے روشنی ہی ملے گی، لیکن اس پوری جماعت میں اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت سے خاص مقام عطا فرمایا، بلند کردار کے، اعلیٰ اخلاق کے، زہد و تقوی میں اعلیٰ معراج پہ جو فائز ہوئے، وہ عشرہ مبشرہ ہیں، وہ 10 صحابہ جن کے نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے ٹکٹ انہیں دیے۔ ابو بکر فی الجنہ، جن میں سب سے پہلے ابو بکر، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح، زبیر بن عوام فی الجنہ۔ تو جن کے نام گن کے 10، یہ پوری جماعت جو 1,40,000 صحابہ پر مشتمل ہے، کم و بیش جی، اس میں، اور پھر ان 10 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 حضرات کو خاص نمبر عطا فرمایا۔ ارحم امتی بھی امتی ابو بکر،
ہر خطبہ ثانیہ میں آپ یہ حدیث سنتے ہیں، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ شفیق اور مہربان ابو بکر ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، ساری کائنات کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ پھر میری امت میں اس رحمت کا سب سے زیادہ پردو عکس جس پہ پڑا وہ ابو بکر ہے، ارحم امتی بامتی ابو بکر، واشدہم فی امر اللہ عمر، واصدقہم حیاء عثمان، واقزام علی، 10 میں یہ 4، اور چاروں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کرام کے بعد پوری انسانیت میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین انسان ابو بکر صدیق، صرف اس امت میں نہیں، ساری امتوں بشمول اس امت کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے عبداللہ۔ اسلام لانے سے پہلے بعض روایات میں ان کا نام تھا عبد الکعبہ، باپ نے رکھا تھا عبد الکعبہ، یعنی کعبے کا بندہ، لیکن جب اسلام قبول کیا تو حضور نے نام چینج کر کے عبداللہ رکھا کہ کعبے کا بندہ کوئی نہیں، رب کعبہ کا بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، شروع سے باپ نے عبداللہ رکھا تھا، یہ بھی ہے، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، اور کنیت ابو بکر ہے، لیکن ان کی کنیت اتنی مشہور ہے کہ نام کم ہی لوگ جانتے ہیں، کنیت سے زیادہ مشہور ہے، جیسے ابو ہریرہ، لیکن نام عبداللہ ہے۔ والد کا نام ہے عثمان، ان کی کنیت ابو قحافہ، اور والدہ کی کنیت ہے ام الخیر، نام ان کا سلمہ۔ قریش کے معزز قبیلے بنی تیم مرہ سے ان کا تعلق ہے، اور 7ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب مل جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص تھے، آپ سے دوستی تھی، تعلقات تھے، اور مشہور جو فیل کا واقعہ، اصحاب فیل کا واقعہ ہے، اس کے دوسرے سال یہ پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 50 دن بعد فیل کے واقعے کے بعد پیدا ہوئے، لیکن یہ 2 سال بعد، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال لگ بھگ چھوٹے ہیں عمر میں۔ اللہ تعالیٰ نے فطرتی صلاحیتیں اور خوبیاں ان میں ودیعت رکھی تھی، ورنہ عرب کا ماحول، خود مکہ کا اس زمانے کا ماحول انتہائی خراب تھا، لیکن بعض ایسی سعادت مند روحیں ہوتی ہیں کہ معاشرہ کیسا ہی خراب کیوں نہ ہو وہ اس کا اثر نہیں لیتی۔ تاریخ میں ہے ابو بکر صدیق نے اسلام کے آنے سے پہلے بھی کبھی کفر اختیار نہیں کیا، کبھی کسی بت کو پوجا نہیں، بلکہ اللہ ہی پر ان کا ایمان رہا ہے۔ شراب جو عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور شراب حرام ہونے سے پہلے مسلمان بھی پیتے تھے کیونکہ حرام نہیں تھی، لیکن ابو بکر ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی اس برتن کو ہاتھ نہیں لگایا اس میں شراب ہوتی تھی، اور عفت اور پاک دامنی میں، راست بازی میں، سچائی میں، امانت میں، دیانت میں
مکہ کے مشہور لوگوں میں سے تھے اور مکہ کے مشہور عمائدین اور سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ قتل کے مقدمات کا فیصلہ ابو بکر ہی کیا کرتے تھے اور خون بہا کی رقم انہی کے پاس جمع ہوتی تھی، کسی دوسرے کے پاس نہیں۔ تو قابل اعتماد شخصیت تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ اخلاق پیدا کیے تھے کہ نور نبوت اور آفتاب نبوت کے چمکنے سے وہ چمک اٹھے۔ تو پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور آپ کے ساتھ تجارتی سفروں میں بھی شریک ہوا کرتے تھے، آنا جانا بھی بکثرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا ہوتا اور تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان کے گھر میں جایا کرتے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے منصب سے مشرف کیا۔ تو جیسے کہ بعض روایات میں ہے، اس وقت ابو بکر صدیق کسی تجارتی سفر کے اندر یمن گئے ہوئے تھے اور اس سے پہلے ان کو کچھ خواب بھی اس قسم کے آئے تھے جس میں اشارہ تھا، اور ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو درخت کی شاخیں جھک پڑی تھیں، قریب آئیں تو ان میں سے آواز آئی کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، تو ان کو تسلیم کرنے میں سب سے پہل کرنا اور زندگی بھر ان کی رفاقت اختیار کرنا۔ انہوں نے پلٹ کے اس غیبی آواز جو درخت کی شاخوں سے آ رہی تھی کہا کہ جب ان کے ظہور کا وقت آئے تو عذرائے کرم پھر مجھے بتانا۔ تو پھر کبھی کبھی جایا کرتے تھے اس کے نیچے، خواب بھی دیکھے۔ تو ایک سفر یمن کا ہوا، شاید یہ آپ نے نہ سنا ہو تو میں آج آپ کو سناتا ہوں۔ یمن جب گئے تو قبیلہ ازد جو یمن کا مشہور قبیلہ تھا، اس کے ایک بزرگ تھے جو پہلی آسمانی کتابوں تورات انجیل زبور کے زبردست عالم تھے، گہرا مطالعہ تھا۔ تو کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ان سے بھی ملاقات ہوگی۔ انہوں نے بغور ان کو اوپر سر سے پاؤں تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا آپ حرم کے رہنے والے تو نہیں؟ آپ نے فرمایا آپ کا خیال درست ہے، میں حرم ہی کا باشندہ ہوں۔ اچھا، تو کیا آپ قریش قبیلے کے بنی تیم شاخ سے ہو؟ کہ آپ کی یہ رائے بھی درست ہے کہ قبیلہ قریش کی بنی تیم بن مرہ شاخ سے ہو۔ اچھا، تو پھر کہنے لگا کہ آپ ذرا اپنے پیٹ سے کرتا ہٹائیں گے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کرتا کیوں ہٹاؤں؟ میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ یعنی میں کرتا نہیں ہٹاؤں گا، آخر آپ بتائیں آپ دیکھنا کیا چاہتے ہیں؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ بھائی میں اپنے سابقہ کتابوں کے علوم سے آپ کو دیکھا، آپ کی شکل و صورت کو دیکھا اور آپ کے بارے میں 2 سوال کیے جو آپ نے ٹھیک جواب دیے۔ ایک چیز میں نے اور دیکھنی ہے۔ کہ کیوں دیکھنی ہے؟ کا بات یہ ہے کہ حرم محترم میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے اور ان پر جو شخص سب سے پہلے ایمان لائے گا اور زندگی بھر ان کا رفیق خاص و دست و بازو رہے گا اور قریب ترین ان کا بااعتماد ترین شخص ہوگا، وہ حلیہ سارا کا سارا آپ میں پایا جاتا ہے۔ صرف ایک نشانی دیکھنی ہے کہ اس کے پیٹ پہ تل کا نشان ہوگا، وہ نظر نہیں آ رہا جب تک آپ کرتا نہیں ہٹائیں گے۔
میں نے پھر کرتا ہٹایا تو اس نے دیکھا کہ میری ناف کے اوپر تل کا نشان ہے. اس نے کہا بالکل آپ وہی ہیں, بالکل آپ وہی ہیں. تو جب آپ جائیں تو میں چند اشعار ان کے لیے کہتا ہوں, ان نبی کے لیے چند اشعار کہتا ہوں, تو کیا آپ یاد رکھیں گے اور ان کو سنائیں گے؟ ٹھیک ہے, سنا دوں گا, آپ بتائیں. تو انہوں نے کچھ اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و توصیف میں کہے, اور ابو بکر صدیق وہاں سے اپنا سفر پورا کر کے واپس جب مکہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تاج رسالت سج چکا تھا, اور مکہ میں ایک ہنگامہ بپا تھا. گھر پہنچے تو حمائدین شہر ابو البختری, ابو جہل, اس وقت ابو جہل نہیں تھا, ابو الحکم تھا, یہ لقب بعد میں ملا اس کو, اور عقبہ بن ابی معیط اور یہ ربیعہ اور شیبہ جتنے بڑے بڑے سردار تھے, سب کے سب مل کے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے. انہوں نے کہا کیا مصیبت آئی ہے کہ آج تم سب کے سب میرے گھر آئے ہو؟ آج تک تو تم میں سے کوئی میرا گھر میں اکٹھے ہو کیا مجمع لگا کے نہیں آئے, کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ابو بکر تمہارے جانے کے بعد بڑا ہنگامہ ہو گیا, بڑا حادثہ رونما ہو گیا. ہوا کیا ہے؟ کہا وہ تمہارا دوست, وہ یتیم عبد المطلب کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور اس نے باپ دادے کے دین کے خلاف ایک دوسرے دین کا اعلان کر دیا ہے. بس تیرا ہی انتظار تھا, ورنہ ہم تو ابھی تک معاملہ صاف کر دیتے, ختم کر دیتے, لیکن تیرا انتظار تھا کہ تیرا وہ خاص دوست ہے, اس لیے معاملہ اب تیرے ہاتھ میں دیکھتے ہیں, لہذا تو جو چاہتا ہے فیصلہ کر. ابو بکر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے ان کو بہرحال سمجھا بجھا کر واپس کر دیا, اور خود میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے نکلا. تو پوچھتے پوچھتے پتہ چلا کہ آقا حضرت خدیجہ کے گھر میں, یعنی اپنی بیوی کے پاس, اپنے گھر کے گھر میں گیا, دروازے پہ دستک دی تو خود آقا ہی اندر سے تشریف لائے. ملاقات ہوئی دوستانہ ماحول میں, تو دوستانہ تو تھا. آتے ہی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر, مجھے اللہ نے تمہارے اور سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. تو کہتے ہیں کہ میدان تو صاف تھا پہلے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی, آپ کی سچائی, آپ کی امانت و دیانت, آپ کے حسن اخلاق, یہ ساری چیزیں تو مجھے معلوم ہی تھیں کہ آقا کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جو انہونی ہو. لیکن پھر بھی میں نے جو وہاں پر دیکھا اور سنا تھا, میں نے پوچھا کوئی نشانی؟ آپ نے فرمایا نشانی وہ یمن کے بزرگ نے جو کہا تھا. کہا جی وہاں تو کئی بزرگوں سے ملا ہوں, کون سے بزرگ کی آپ بات کرتے ہیں؟ کہا وہی جس نے اشعار بھی کہے تھے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں کسی بزرگ سے ملا ہوں, اس نے کوئی مجھے بات کہی ہے اور کچھ آگے؟ کہا کہ مجھے اسی نے بتایا ہے, وہ عظیم شخصیت جبریل امین جو تمام انبیاء کرام کے پاس وحی لایا کرتا تھا, اسی نے مجھے بتایا کہ ابو بکر کی ملاقات ایسے بزرگ سے ہوئی ہے, اور انہوں نے ساری تفصیل بتائی, اشعار بھی گئے. کہا لائیے اپنا دست مبارک, اور آپ نے آپ کے دست مبارک پہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کر سب سے پہلے اسلام کے قبول کرنے کی.
یعنی خواتین میں تو آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آزاد مردوں میں ابو بکر صدیق، اور غلاموں میں زید بن حارثہ جو حضور کے غلام تھے، پھر ان کو حضور نے بیٹا بنا لیا تھا۔ پھر یہ رسم اسلام نے توڑ دی کہ کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتے۔ اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ مکہ میں ایک بااعتماد شخصیت تھے، بڑے تاجر تھے اور راست گو تھے، آپ کا حلقہ کافی بڑا تھا۔ پھر آپ ہی کی تحریک پر عثمان غنی بھی بڑے تاجر تھے، عبد الرحمن ابن عوف بھی بڑے تاجر تھے، زبیر ابن عوام بھی، اور کئی ایسی شخصیتیں جو بڑا مقام رکھتے تھے مکہ میں اور ان کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے، ان کی دعوت پہ یہ سب لوگ مسلمان ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق تعالی شانہ نے جن خوبیوں سے نوازا، جتنی آزمائشوں میں وہ پڑے، جن امتحانات سے وہ گزرے، یہ انہی کے حصے کی بات ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فطرتی خوبیاں ان کے اندر رکھی ہوئی تھیں، صرف آفتاب کے چمکنے کی دیر تھی۔ جو ہی نبوت کا آفتاب اور اس کا پرتو پڑا تو وہ فطرتی خوبیاں ان کی ابھر کے سامنے آ گئی اور اس مقام عالی تک پہنچے جہاں تک کسی اور کی رسائی نہیں ہو سکی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جتنی رفاقت، دوستی، تعلق، قرب، اعتماد ان پر رہا، یہ ان کا ایک خاصہ تھا۔ اسلام میں تقوی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ جا بجا قرآن حکیم میں تقوی کا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اتقوا اللہ، آپ جا بجا پڑھتے ہیں اتقوا اللہ۔ تقوی کیا ہے؟ یہ جوہر ہے اسلام کا، یوں کہیں کہ یہ اسلام کی جان اور روح ہے تقوی۔ پر تقوی ہے کیا چیز؟ یہ کوئی کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ نماز کی طرح تقوی کوئی ایسی عبادت نہیں، روزے کی طرح کی عبادت نہیں، یہ دل کی کیفیت ہے۔ کیا؟ کہ دل میں اللہ کی حضوری اتنی پیدا ہو جائے اور اللہ سے شناسائی اور تعلق اتنا پیدا ہو جائے، اللہ کی نعمتوں پر اعتماد اور اس کے عذاب سے خوف اتنا پیدا ہو جائے کہ آدمی نیکی اور بدی میں تمیز کر سکے۔ تو جس کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے، نیکی بدی کی تمیز، اور بدی سے رک جائے اور نیکی کرے، تو یہ تقوی ہے۔ باقی ساری تقوی کی حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سب چیزیں یہ تقوی حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ اور تقوی یہ کیفیت ہے جو دل میں پیدا ہو جائے کہ جس کے بعد گناہوں سے نفرت اور نیکی میں رغبت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے بارے میں اتقا، اتقا عربی گرامر کے لحاظ سے یہ اسم تفضیل ہے۔ اس کا معنی بہت زیادہ خوف خدا رکھنے والا، بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار، یہ ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا۔ اتقا کسی اور کے لیے نہیں فرمایا قرآن میں۔ معلوم ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی حضوری اتنی تھی کہ جس کی وجہ سے گناہ کی طرف جانا بہت مشکل تھا اور نیکی کی بڑی رغبت تھی۔
ایک غلام نے، جو ان کا کوئی غلام تھا، کھانا پیش کیا. اس زمانے میں غربت تو تھی، گو کہ ابو بکر صدیق مالدار تھے، لیکن ان کا سارا مال راہ خدا میں تقسیم ہو چکا تھا، اور کبھی کبھی ان کے گھر میں بھی فاقے ہوتے تھے، حالانکہ وہ تاجر تھے، لیکن وہ سرمایہ اکٹھا نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ توکل کے بھی اس مقام پہ تھے جہاں انبیاء کرام ہوتے ہیں. اس سے تھوڑا سا لیول نیچے رکھ دے، کیونکہ نبی تو نہیں تھے نا، لیکن اس مقام کے قریب تھے کہ جو کل کی فکر نہیں کرتے تھے کہ کل کیا ہوگا. تو یہ مقام ہوتا ہے انبیاء کرام کا. اس سے نیچے کے لیول میں جو صدیقین کا ہے وہ بھی توکل کے سے مقام پہ ہوتے ہیں. تو ابو بکر صدیق پر ایسا وقت آتا تھا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو بہرحال بہت بھوکے تھے. تو جو ان کا کوئی غلام تھا اس نے کھانا پیش کیا. تو عام طور پہ آپ کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ پوچھ لیتے تھے کہ یہ کھانا کیسا ہے، لیکن اس دن کچھ نہیں پوچھ سکے اور ایک لقمہ ڈال لیا. ڈالنے کے بعد غلام نے خود کہا کہ آج آپ نے پوچھا ہی نہیں کھانا کہاں سے لایا. کہاں بھائی، بھوک زیادہ تھی تو واقعی پوچھنا بھول گیا، یہ کہاں سے لایا. کہا جناب بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کی بات ہے کہ میں فال وال جانتا تو نہیں تھا، لیکن میں نے ایک آدمی کی فال کھولی تھی. فال تو آپ جانتے ہیں، خیر اور شر معلوم کرنے کے لیے لوگ فالیں کھولتے ہیں. اچھا، کئی ذرائع اور بھی ہیں تو اس میں یہ بھی ہے. تو کہتے میں فال کھولنا جانتا تو نہیں تھا، لیکن اس کی کہنے پہ کھول دی میں نے. بعد میں آ گیا، اس کو کچھ بتا دیا. آج میں اتفاقاً اس طرف گیا تو کہیں جو میں نے بات کہی تھی وہ ٹھیک ہی نکلی اتفاقاً. تو اس نے اس کی فیس کے طور پہ مجھے یہ کھانا دیا، یہ میں نے اسے یہ کام کیا. ابو بکر صدیق تم نے تو مجھے مروا دیا حرام کھلا کر. ایک تو یہ کہ فال وال ہے ہی کچھ نہیں، اور دوسرا تو یہ بھی کہتے کہ میں جانتا بھی نہیں تھا، فراڈ کیا میں نے خامخواہ. تو بھائی تو نے یہ کیا کر دیا، حرام کھانا مجھ پہ کھلا دیا. تو کہ فوراً انہوں نے انگلی ڈالی منہ میں اور جو لقمہ کھایا تھا اس کو نکال دیا اور فرمایا کہ میں نے آقا سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جسم کا گوشت پوست حرام کھانے سے بنے تو جہنم ہی اس کے لیے لائق ہے. وہ جسم جہنم میں جلایا جائے گا جو حرام کھانے سے پلا اور بڑا ہوا ہے. جو گوشت پوست حرام سے بنا ہے وہ اس کو جلایا جائے گا، پھر جنت میں جائے گا. یہ ہے تقویٰ. حالانکہ دیکھیے انسان بھوکا ہے اور غلطیاں تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، بھول بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف ہے. بھولے سے کھا لے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، یاد نہیں تھا، لیکن اب بھولے سے روزے میں کھائے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، اور بھولے سے کھانے سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا. لیکن خوف خدا اتنا غالب کہ اس کو بھی برداشت نہیں کر سکے. کبھی آپ کسی درخت کے سائے میں بیٹھتے اور اوپر کوئی پرندے ہوتے تو آپ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، پرندوں تم کتنے اچھے ہو، آزادی سے گھومتے پھرتے ہو، تم سے آخرت کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. کاش کہ میں بھی کوئی پرندہ ہوتا، زندگی گزار کے چلا جاتا اور آخرت کے محاسبے سے بچ جاتا. کبھی پتوں کو دیکھ کے مخاطب ہوتے، پتوں کاش ابو بکر بھی ایک درخت کا پتا ہوتا جو کسی بکری یا اونٹ نے چبا کے کھا لیا ہوتا، آخرت کے محاسبے سے بچ جاتا. یہ تقویٰ ہے. حالانکہ ابو بکر صدیق کو حضور نے سند اور ٹکٹ دیا جنت کا، اور آپ کا لقب حضور نے فرمایا عتیق عن النار.
آپ فرماتے تھے جو آدمی اس کو پسند کرتا ہے کہ جہنم سے چھوٹے ہوئے آدمی کو دیکھے تو وہ ابو بکر کو دیکھے. یعنی اسی لیے آپ کا ایک نام تو صدیق ہے نا لقب، اور ایک عتیق ہے. عتیق کا معنی جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے، اس کو جہنم میں نہیں جانا، قطعاً نہیں جانا. تو اتنے کہنے کے باوجود بھی خوف خدا کا اتنا غلبہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کاش کے آخرت کے محاسبے سے بچتا اور بھی کوئی پتہ ہی ہوتا، کوئی چڑیا ہی ہوتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں وہی مشکلات دشمنوں سے پیش آئیں جو آقا کو پیش آئیں اور جو دیگر صحابہ کو پیش آئیں. یعنی باوجود اس کے کہ آپ بڑے وجاہت والے تھے اور عمائدین میں سے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں نے آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو دیگر صحابہ سے کیا، یہاں تک کہ ناقابل برداشت ہوگی ان کی تکالیف. تو آپ نے آقا سے اجازت چاہی کہ حضور جس طرح آپ نے کچھ اور حضرات کو حبشہ جانے کی اجازت دی ہے، مجھے بھی اجازت دے، یہ لوگ مجھے یہاں عبادت نہیں کرنے دیتے تاکہ میں آزادی سے اللہ کی عبادت کروں. آقا نے فرمایا چلے جاؤ. تو ابو بکر صدیق روانہ ہو گئے ہجرت کے سفر پہ. برق الغماد ایک جگہ ہے کافی دور یمن کی سرحد پہ، وہاں پہنچے تو وہاں کے سردار سے شناسائی تھی کہ آپ تاجر آدمی تھے، تجارتی سفر آپ کرتے تھے، کئی لوگوں سے آپ واسطہ تھا. وہاں پہنچے کہ وہاں سے کشتی کے ذریعے سے پار حبشہ جاؤں. سردار سے ملاقات ہوگی. اس نے کہا ابو بکر آپ یہاں کیوں؟ آپ نے فرمایا میں تو ہجرت کر کے آ گیا ہوں. کہا کیسے؟ کہا لوگ مجھے اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے تو میں آزادی سے کہیں جا کر عبادت کرتا ہوں. اس نے کہا ابو بکر تو جیسے آدمی کو ہجرت پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کہ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ. وہی خوبیاں جو نبوت ملنے کے بعد حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گنی تھیں، بالکل اس سردار نے وہی خوبیاں ابو بکر کے اندر گنی کہ تجھ جیسے آدمی کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا جائے. اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، غریبوں کا خیال کرتے ہیں، مسافروں کا خیال کرتے ہیں، انسانوں کی خدمت گزاری کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اتنی خوبیوں کے مالک کو کیسے نکالیں گے؟ ابو بکر میرے ساتھ واپس جا، میں تجھے امان دیتا ہوں اپنے شہر میں اللہ کی عبادت کر. دیکھیے یہ خوبیاں میرے آقا میں تھیں، ٹھیک ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت خدیجہ نے گن کے بتائیں کہ آپ میں یہ خوبیاں ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. یہی خوبیاں اس سردار نے گنی ابو بکر تجھ میں یہ خوبیاں ہیں. تو کتنی مماثلت ہے، کتنی مماثلت ہے. اچھا پھر واپس لے آیا اور ایک سردار کے پاس اگر کہا کہ ابو بکر کو میں نے امان دی ہے اس لیے ان کو نہیں چھیڑنا، انہوں نے کہا تمہاری امان ٹھیک ہے قبول کرتے ہیں، لیکن اس کو کہو کہ یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو گھر کے اندر کیا کرے. یہ گھر سے باہر جب نماز پڑھتا ہے تو یہ اتنا رقیق القلب ہے، جب یہ قرآن پڑھتا ہے تو آنسو تھمتے نہیں ہیں، ہچکیاں رکتی نہیں ہیں. اور اس بے قراری کو دیکھ دیکھ کر ہماری عورتیں اور بچوں کے ٹھٹ لگ جاتے. اس کو دیکھنے پر ہمیں اندیشہ ہے کہ ہماری بیوی اور بچے کہیں مسلمان نہ ہو جائیں اس کو دیکھ کر. تو اس کو امان کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن اس کو کہا کہ گھر کے اندر ٹھیک ہے. لیکن ابو بکر خوشبو جو ہے نا وہ کہیں رکتی پھر تو نہیں. کچھ دن تو اندر کی، لیکن پھر آپ نے اپنے گھر کے صحن میں چھوٹی سی مسجد بنا دی.
اب جب وہاں نماز پڑھنے لگے تو وہی کیفیت، مجمع لگ جاتا تھا عورتوں کا، بچوں کا. تو ہمارے دین شہر نے اس کو سردار کو کہا کہ وہ تمہاری بات نہیں مان رہا اور پھر صحن میں نماز پڑھ رہا ہے، ہمیں خطرہ ہے، لہذا یا اس کو سمجھاؤ کہ گھر کے اندر کونے میں نماز پڑھے اور یا پھر اپنی امان ہٹا دو. وہ آیا ابو بکر صدیق کے پاس، آپ نے بڑے استغنا سے کہا مجھے تمہاری امان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف اللہ کی امان چاہیے، اس لیے آپ بے شک اپنی امان اٹھا دو اور میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی طریقے سے کروں. تو برادران محترم، اللہ تعالیٰ نے ان میں وہ خوبیاں عطا فرمائیں. آپ کو معراج ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ایسا زبردست واقعہ تھا کہ بعض ایسے لوگ جو ابھی نئے نئے اسلام میں آئے تھے ان کی سمجھ میں بھی معراج کی کیفیت نہیں آئی، وہ پھر گئے. اور مخالفین نے تو افتراء کا طوفان سر پہ اٹھا لیا کہ محمد کیسی باتیں کرتے ہیں. ابو بکر کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ جب اس کا ذکر کیا تو حضرت ام ہانی فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں کہ جب آپ کے سامنے تذکرہ ہوا معراج کا تو آپ نے فرمایا آقا مجھے تو بالکل یقین ہے کہ آپ کو معراج ہوا، اور میں تو اس سے بھی زیادہ انوکھی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں کہ صبح شام آپ جو آسمان سے خبریں دیتے ہیں، آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے وہی لاتا ہے صبح و شام، تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، تو میں معراج کی تصدیق کیسے نہیں کر سکتا. تو اسی وقت آپ کو حضور نے صدیق کا لقب دیا. صدیق، صادق تو دنیا میں بہت ہیں لیکن صدیق اس مقام کا نام ہے جو نبوت کے بعد دوسرا درجہ ہے. 4 لیول ہیں، سب سے نیچے صالحین، اس کے اوپر شہداء، اس کے اوپر صدیقین، اس کے بعد انبیاء. نبوت کے بعد صدیقیت کا مقام ہے. تو صدیق تو بڑے دنیا میں ہوئے، لیکن سارے صدیقوں کے امام انبیاء کرام کے بعد کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے غم گسار، آپ کے رفیق، آپ کے مشیر خاص، آپ کے وزیر بات تدبیر. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام رات بھر امت کے مسائل پر ابو بکر سے مشورے کیا کرتے تھے، اور اکثر آپ کا آنا جانا ایک دوسرے کے پاس ہوتا رہتا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں جو اہم واقعات پیش آئے ان میں سے ایک واقعہ ہجرت کا ہے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ جانے کی ہجرت کی اجازت ملی تو ابو بکر صدیق کو اسی مقصد کے لیے آپ نے روکا تھا ہجرت کرنے سے کہ آپ انتظار کریں، شاید مجھے بھی یہاں جانا پڑے. تو فرمایا حضور پہ میں کہ آپ میرے ساتھ ہوں. تو سفر ہجرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی معیت نہیں کیا، یہ بڑا پرخطر سفر تھا. ٹھیک ہے، اس میں حضرت علی کی بھی بڑی خدمات ہیں کہ آپ کی چارپائی پہ وہ سوئے جو صبح کو مقتل بننے والی تھی، اور مکہ والوں کی امانتیں بھی ان کے حوالے کی کہ یہ دے کر ہمارے ساتھ آنا، لیکن خود اللہ کی امانت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس امانت کو بخیریت پہنچانے کی ڈیوٹی کس کی لگائی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ محاصرہ توڑ کے ابو بکر صدیق کے گھر پہنچ گئے، اور پھر اس اہم واقعے کو صیغہ راز میں پوری فیملی نے رکھا، ابو بکر صدیق کی بچیوں تک نے. اور پھر وہ غار کی چوٹی جہاں آج بھی پہنچنا بڑا دشوار ہے، ابو بکر کندھے پہ حضور کو بٹھا کے لے گئے.
اور پھر 3 راتیں اس غار میں اور اس کی صفائی جی، اور پھر اس کے اندر ان کو کسی جانور نے زخمی کیا جی، اور پھر آپ کے گھر والوں نے وہاں کھانا اور ساری خبریں بھی پہنچائیں، اور پھر پورے سفر میں آپ کی رفاقت. یہ سارا سفر مدینہ تک بڑا خطرے میں تھا، کیونکہ مکہ والوں نے تو اعلان کیا تھا کہ جو ان کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ ملیں گے. تو ہر طرف تلاش تھی. ابو بکر صدیق کو تو وہ لوگ جانتے تھے، سفر یعنی تجارتی سفر میں آتے جاتے تھے، لیکن آقا کو کم لوگ جانتے تھے. اثنائے سفر کہیں گزر ہوتا تو پوچھتے ابو بکر یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو آپ بڑے عمدہ انداز سے فرماتے تھے رجل یادین السبیل، تاکہ صداقت پہ بھی دبا نہ آئے اور اگلے کو پتہ بھی نہ چلے. رجل یادین السبیل، بھائی یہ صاحب ہیں، رہنما ہے، یہ میرے ساتھ صاحب ہیں، یہ رہنما ہے. کیا مطلب؟ یہ میرے آخرت کے رہنما ہیں، میرے دینی رہنما ہیں، میرے مرشد ہیں، میرے پیر ہیں، میرے استاد ہیں، میرے نبی ہیں. لوگوں کو کیا پتا؟ وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ جا رہے ان کو رستہ پتہ نہیں ہے، ساتھ میں رستہ بتانے کے لیے. خیر یہ سفر پر خطر بڑی خدمت گزاری کے ساتھ طے کیا. مدینہ منورہ پہنچے، آزادی کا سانس لیا. آزادی ملتے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا قدم کس بات کا اٹھایا؟ کہ اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا جائے. اپنے گھروں سے پہلے قباء میں مسجد بنائی، پھر مدینہ پہنچے تو خود مہمان بنے، لیکن مسجد پلاٹ تجویز ہوا. وہ پلاٹ کس کا تھا؟ یتیم بچوں کا، 2 یتیم بچوں کا. ان سے بات طے ہوئی کہ یہاں مسجد بننی ہے، کیا لوگے؟ یتیم بچوں نے کہا مسجد بننی ہے تو یہ فی سبیل اللہ، ہم کچھ نہیں. ہم جیسے ہوتے تو خوش ہو جاتے، چلو فری میں مل گیا. آقا نے فرمایا کہ نہیں، یہ یتیم ہے. یہ ٹھیک ہے، انہوں نے بڑے حوصلے کی بات کہی ہے، لیکن یہ یتیم ہیں اور ان کا یہ پلاٹ بے قیمت نہیں لوں گا. اب قیمت کون دے؟ ابو بکر صدیق. فرمایا ابو بکر پلاٹ کی قیمت دو. مسجد نبوی کے پلاٹ کی قیمت کس نے دی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا خوش نصیب انسان ہے. قیامت تک مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی جائیں گی تو بنیاد کس نے رکھی؟ ابو بکر صدیق. اور پھر یہ نہیں کہ پیسے دے دیے پلاٹ کے اور گھر میں بیٹھ گئے، پوری تعمیر میں بھی حصہ لیا. خود آقا نے بھی حصہ لیا اور ابو بکر صدیق نے تعمیر میں بھی حصہ لیا. ابو بکر صدیق تاجر تھے. جب مکہ سے روانہ ہوئے تو 40,000 درہم اس وقت تھے ان کے پاس. 40,000 درہم. وہ سارے کا سارا سرمایہ باندھ لیا. باپ ضعیف العمر تھے، نظر کمزور ہو چکی تھی، اور ان کو فکر تھی کہ کہیں ابو بکر چلا جائے تو پیچھے انتظام کیا ہوگا. بیٹیاں بھی ہیں، بیوی بھی ہے، جی میں بھی ہوں، اس کی ماں بھی ہے، پوری فیملی ہے. لیکن وہ متوکل کہ یہ سارا سرمایہ میں نے اسلام اور پیغمبر اسلام پہ خرچ کرنا ہے. ان کا اللہ وارث. باپ اتنا متوکل تو پھر اولاد بھی بڑی متوکل. بیٹی حضرت اسماء بڑی تھی، حضرت عائشہ چھوٹی تھی. فکر ہوئی کہ دادا جان پریشان ہوں گے کہ ابو تو سارے پیسے لے گئے ہیں، یہ پریشان ہوں گے. تو انہوں نے کچھ سنگریزے، چھوٹے چھوٹے پتھروں کے پیس اکٹھے کر کے تھیلے میں ڈال کے رکھ دیے. جب پوچھتے بچی سے کہ باپ نے کچھ سرمایہ چھوڑا ہے، کہاں ابو چھوڑا ہے، یہ دیکھیں ہاتھ لگائیے، یہ تھیلا بھرا ہوا ہے.
ہم جیسے ہوتے تو روتے دھوتے ہو تو سارا سرمایہ لے کے ہمارا کیا بنے گا. بہرحال 40,000 درہم تھے، وہ سارے کے سارے ابوبکر صدیق نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر نچھاور کر دیے. مدینہ گئے، مواخات ہوئی کسی صاحب کے ساتھ، ان کو بھائی چارہ بنایا، ان کے گھر میں رکھا، اپنا وہ پیشہ آپ نے شروع کر دیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں ابو بکر صدیق شریک اور مشیر خاص کی حیثیت سے رہے، یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرض ہوا تو پہلے حج کا امیر انہی بنایا، خود حضور نہیں آیا، امیر حج بنا کے ان کو بھیجا. جب اشارات ہیں کہ میرے بعد میرا قائم مقام کون ہوگا. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا سے روانگی کا وقت آیا، بیمار ہوئے، تو اپنے مسلح پہ کس کو کھڑا کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت عائشہ نے چاہا کہ میرا باپ کھڑا نہ ہو، اس لیے کہ اس حال میں حضور چلے گئے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو جی یہ تھا مسلح پہ، اس لیے مسلح خالی ہو گیا، لوگوں کی باتیں ہوتی. لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، عمر نہیں پڑھائے گا، ابو بکر ہی پڑھائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بیماری میں ابو بکر صدیق نے آپ کے مسلح پہ نمازیں پڑھائیں. اسی سے صحابہ نے استدلال کیا کہ نماز جیسی اہم عبادت میں حضور نے جس کو آگے کیا ہے، ہم دنیاوی معاملات میں بھی اسی کو آگے رکھیں گے. اتفاق ہوئے، اسی بات پہ اتفاق ہوا. خیر حضور تشریف لے گئے تو معاملہ بڑا مشکل تھا، بڑے فتنے کھڑے ہوئے، صحابہ میں بھی بڑی بے چینی ہوئی. بعض حضرات کو تو یقین نہیں آتا تھا کہ حضور کا انتقال ہوا، جن میں حضرت عمر بھی ہیں. اور کچھ لوگوں نے فتنہ کھڑا کر دیا، جو نئے نئے آئے تھے، ابھی اسلام ان کے دلوں میں نہیں بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے پرانے دین میں جاتے ہیں. کچھ جھوٹے نبی بھی کھڑے ہو گئے تھے کہ اب ہمارا نمبر ہے. کچھ لوگوں نے امیر المومنین کو زکوٰۃ دینے کا انکار کیا کہ ہم آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو یہ کئی فتنے کھڑے ہو گئے، مرتدین کا، جھوٹی نبوتوں کا، زکوٰۃ کے انکار کا. ابو بکر صدیق جب متفقہ طور پر منتخب ہوئے، اور یہ انتخاب ہوا، الیکشن ہوا، اس طریقے سے نہیں جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، پر ہوا. سب سے پہلے بنی ساعدہ کے حجرے میں چیدہ چیدہ لوگوں نے بیعت کی، پھر مسجد میں تشریف لائے تو عمومی بیعت ہوئی، آپ منتخب ہوئے. یہ آغاز ہوا کہ امیر المومنین انتخاب سے ہوا کرے. ٹھیک ہے، تو آپ پر جب یہ بوجھ خلافت کا آیا اور آپ خلیفہ بلا فصل منتخب ہوئے تو فتنے تھے. اللہ نے اتنا حوصلہ دیا آپ کو کہ آپ نے سارے فتنوں کی سرکوبی کی، سب کا مقابلہ کیا، اور فضا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. یہاں تک کہ پڑوس کی بڑی بڑی سلطنتیں جو مسلمانوں کو آنکھیں دکھاتی تھیں، ادھر ایران، ادھر قیصر روم، تو آپ نے ان کے سد باب کے لیے بھی فوجیں بھیج کے ایک آغاز کر دیا. لیکن یہ کہ آپ کو وقت بہت کم ملا، صرف 2 سال 3 مہینے اور 11 دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کل خلافت کا زمانہ ہے. فتنوں کی سرکوبی بھی ہوگی، فضا میں اطمینان بھی ہو گیا، امن و امان بھی قائم ہو گیا، اور یہ کہ بڑی سلطنتوں کے مقابلے میں فوجیں بھی بھیج دیں. آغاز ہو گیا، تکمیل حضرت عمر نے کی، آغاز ہو گیا. اور ایک بڑا کام کہ قرآن حکیم کا ایک نسخہ بھی تیار کر دیا گیا. تو جامع القرآن در اصل ابو بکر صدیق ہیں، ناشر القرآن عثمان غنی ہیں.
اسی کی کاپیاں بنا کر مختلف علاقوں میں بھیجنے کا کام حضرت عثمان غنی نے کیا، لیکن ایک مرتبہ پورا قرآن مجید یکجا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ہوا۔ مختصر وقت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ان سے کام لیے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آج بھی آرام فرما رہے ہیں۔ جو غار سور میں جنہوں نے اپنے ران پہ آقا کو سلایا تھا، اب آقا نے تا قیامت اپنے پہلو میں ان کو سلایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا ایک چاندنی رات میں کہ آقا کوئی ایسا بھی امت میں ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں جیسے ہوں، ان گنت بے شمار؟ ہاں عمر ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ابو بکر کا نام لیں گے، تو فرمایا عمر ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں کی طرح ان گنت بے شمار ہیں۔ اب حضور میرے بارے کہا عائشہ ان کی تو بات ہی کچھ، وہ تو بہت آگے ہیں، ان کا معاملہ تو گنتی والا ہے نہیں ہے۔ جن کی نیکیاں ستاروں جیسی ان گنت ہیں، وہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ابو بکر اپنی زندگی کی 3 راتیں مجھے دے دے، میری ساری نیکیاں لے جائے۔ کون سی؟ کہا وہ غار والی کہ جس میں اللہ نے تسلی کا پیغام بھیجا، اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب آقا اپنے رفیق سفر، اپنے ساتھی، اپنے صحابی ابو بکر سے کہہ رہے تھے غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، تسلی دے کہ کاش وہ رات ابو بکر مجھے دے دیں، میری زندگی کی ساری نیکیاں سمیٹ کے لے جائیں ایک۔ اور فرمایا ایک دن ابو بکر کا ایسا ہے کہ اس پہ بھی میں ساری نیکیاں نچھاور کر سکتا ہوں۔ کرسی کہا جب ان کے سر پہ بار خلافت آیا، ٹھیک تو فتنے ہی فتنے تھے، ہم جیسے قوی طاقتور بھی حوصلہ ہار گئے، لیکن ابو بکر ڈٹ گئے کہ میں سارے فتنوں کا مقابلہ کروں گا، اور کہا کہ میرا ساتھ کوئی نہیں دیتا تو بے شک نہ دے، ابو بکر اکیلا ہی سب کا مقابلہ کرے گا۔ کہ وہ جرأت والا دن اور وہ راتیں تو ابو بکر کی بڑی شان ہیں، بڑی خدمات ہیں، آقا کے بڑے رفیق معتمد تھے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی ہے۔ بڑے بڑے کارناموں والے بھی آتے اور چلے جاتے ہیں، جب سید الانبیاء نہیں رہے، جو اور انبیاء نہیں رہے تو اور کون رہے گا، لیکن یادیں تو تازہ رہتی ہیں، نیکیاں تو یاد رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امت کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے اتنی رحمتوں سے نوازے، برکتوں سے نوازے کہ جو ان کا حق ادا ہو، ہماری طرف سے ان کا حق ادا ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو آقا کے دامن میں، ان کے پہلو میں سلایا ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاں کی خاک ہوتی ہے نا تو وہیں پر انسان پہنچتا ہے۔ تو گویا ان 3 حضرات کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ سے بنایا تھا، ایک ہی جگہ کی خاک، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر ایک ہی جگہ سے اٹھایا گیا، تو تا قیامت یہ خوش نصیب ایک ہی جگہ میں ہیں۔ اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلی میری قبر کھلے گی، اس کے بعد ابو بکر، حضرت عمر، اور ہم اس طریقے سے ایک ساتھ یہاں سے روانہ ہوں گے۔ تو اسی مہینے کی 23 تاریخ کو، یعنی اسلامی مہینے کی 23 تاریخ کو مغرب اور عشاء کے درمیان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ پہ کروڑ رحمت اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔